رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک میں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اگلے چند جمعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عملی پیغامات ہیں اور جو عملی جہاد ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے آپ کی خدمت میں جو اخلاق عالیہ ہیں ان کی اہمیت کو بیان کیا تھا، اور اس کے ساتھ پھر ان اخلاق عالیہ میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن مجید کی تعلیمات، آپ کی تربیت، اس سے جو ایک تاثر ابھرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اور جو آپ کا عمل ہے اور جو آپ کی تربیت ہے، اس کے نتیجے میں بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا جو اس کا جوہر ہے وہ ہے اس کا سچا ہونا، سچائی۔ تو اس حوالے سے میں نے کچھ گزارشات پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کر دی تھی، اور اس میں جو آخری نقطہ میں عرض کر رہا تھا اس میں ایک آدھ بات مزید کر کے آج کے اگلے پہلو کی طرف انشاءاللہ گزارشات پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات ہوئی تھی پچھلے جمعے وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کا حکم دیا، اس کو باعث نجات قرار دیا، اور خود اپنا ذاتی جو عمل ہے وہ اس حوالے سے پیش کیا اور صحابہ کرام کی تربیت کی۔ صحابہ کرام کو اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا اور ان کو اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی کہ وہ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی صرف اور صرف سچ اختیار کرنے میں ہے۔ تو اس پر میں نے ایک آدھ بات عرض کی تھی، ایک دو مثالیں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں مزید، کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی تو اس کا نتیجہ کیا تھا کہ ہر محاذ پر اور ہر موقع پر، مشکل ترین مواقع کہ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس موقع پر اگر جان بچ سکتی ہے یا میرا کوئی مفاد جو ہے وہ محفوظ رہ سکتا ہے، تو وہ کوئی گول مول بات کرنے سے یا شاید جھوٹ بولنے سے، تو ایسے مواقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کی حالت کیا تھی۔ یہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوا ہے ہجرت حبشہ کا، کہ کس طرح اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے اللہ کے رسول کے حکم پر کوئی صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، پیچھے سے پھر پوری سفارت بھیج دی اور نجاشی کے دربار میں جا کے یہ کہا کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں، آپ ان کو ہماری طرف واپس بھیج دیجیے۔ ہمارے سیرت نگاروں نے وہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں اس کے صرف اپنے موضوع کی مناسبت سے جو متعلقہ حصہ ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب صحابہ آئے، حضرت جعفر طیار نے نمائندگی کی اور صحابہ نے آپس میں اس سے پہلے ایک مشاورت کی، اور اس مشاورت میں انہوں نے طے کیا کیا کہ حالات ہمارے موافق نہیں ہیں۔ یہ جو قریش کے سفیر یہاں آئے انہوں نے ہدیے بھی بڑے بڑے دیے ہیں، حالات اپنے حق میں کر لیے ہیں، قریش کی تجارت بھی ان لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو باہمی مشورہ کیا، سیرت ابن ہشام کے اندر علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ
اس موقع پر صحابہ نے باہمی جو مشاورت کی وہ یہ تھی اور آپس میں جو چیز طے کی یہ ہے تربیت نبوی کا فیض. واللہ ما علمنا وما امرنا به نبینا قائنا فی ذلک ما هو قائن، کہ خدا کی قسم جو ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، جس کا ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، ہم وہی کریں گے، وہی کہیں گے، جو ہوتا ہے ہو جائے. جو بھی اس کے نتائج نکلتے ہیں وہ نکلے، لیکن ہم اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے. چنانچہ یہ دربار جب لگا تو واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے، تو ناکام ہو گئے قریش کے سفیر. حضرت جعفر طیار نے خطبہ دیا تو بات ختم ہو گئی. دوبارہ یہ لوگ ملے، درباریوں سے بھی، بادشاہ سے بھی، اور نئے الزامات عائد کیے. کیا بادشاہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو کیسے یہاں پناہ دے سکتے ہیں جبکہ یہ آپ کے عیسائی مذہب کے خلاف ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ الگ تصور رکھتے ہیں جو تصور عیسائیوں کے ہاں ہے. دوبارہ پھر طلب کیے گئے اگلے دن، اور اس موقع پر پھر انہوں نے دوبارہ وہی عزم کیا، نقول واللہ ما قال اللہ وما جاءنا بہ نبینا، خدا کی قسم وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمایا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خبر ہمارے پاس لے کر آئے ہیں. اور پھر ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، اپنی بات کرنے کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی کہ یہ ہے ہمارا موقف. سورہ مریم کو پڑھیے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ کی سیرت کو کس انداز میں بیان کیا ہے، اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ ہوا عبد اللہ و رسولہ و روحہ و کلمتہ القاہا الیہا الی مریم العذراء البتول، کہ اے نجاشی بے شک عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کی روح اور کلمہ تھے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا. تو یہ حق اور سچ نجاشی کے دربار کے اندر اتنی استقامت کے ساتھ بیان کیا اور کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. سچ، حق اور سچ وہ جب بیان کیا تو پھر نجاشی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا. روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ تم نے جو کچھ بھی کہا ہے، سچی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اس تنکے سے ذرا برابر زیادہ ہیں اور نہ کم. اور پھر خود بھی مسلمان ہو گیا. نجات کیسے ملی؟ سچ بولنے کے ساتھ، حق کا ساتھ دینے کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی انداز میں تربیت کی تھی کہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو غلط بیانی سے کام نہیں لینا. یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کی تیاری فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ معاملات کو خفیہ رکھتے تھے کہ دشمن کو پتہ نہ چلے. یہ انہی دنوں کے اندر مکہ سے ایک لونڈی آئی جو بنو ہاشم سے اس کا تعلق تھا، مدد کے لیے صحابہ نے مدد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی مدد وغیرہ کی، اور جو اس کو ملا وہ لے کر وہ روانہ ہوئی. تو حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس لونڈی کو ایک خط دیا کہ جا کے قریش کو بتانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب مکہ پر حملہ کریں گے. اور مقصد کیا تھا کہ وہ میرے اس احسان کو یاد رکھیں. یہ سورۃ الممتحنہ کی ابتدائی آیات آپ ذرا پڑھ لیں، آپ کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ وہاں مل جائے گا. مقصد یہ تھا کہ میرے گھر والے ادھر ہیں تو چلیں ان کو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچائیں گے، میرے بچوں کی، میری بیوی کی اور میرے مفادات کا کچھ تحفظ ہو جائے گا. جب لونڈی روانہ ہو گئی جبریل امین آ گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا راز بتا دیا کہ آپ کے ایک ساتھی نے یہ راز افشا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ آپ یہ دیکھیے ذرا علم نبوت ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس طرح اپنا رازدان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر علوم کی کس طرح بارش کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کا ہر علم اور جس کی بھی وہ معلومات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب یہ بات طے ہوگی تو پھر اگلی بات تو کوئی اختلاف والی رہتی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو آگاہ کیا۔ حضرت علی اور چند صحابہ حضور کے حکم پر روانہ ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، ایک لونڈی ہے، جگہ کا نام بھی بتا دیا کہ فلاں مقام تک جب تم پہنچو گے تو وہاں پر اس کو پاؤ گے۔ جب یہ روانہ ہوئے اور اس مقام پر، روضہ خاک اس کا نام ہے، اس مقام پر پہنچے تو وہ لونڈی وہاں موجود تھی۔ پکڑ لیا اس کو، پہلے تو نہیں مانی، اور جب سختی کی تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، اور جب اس کو کہا کہ اگر تم نہیں مانو گی تو سختی کی جائے گی، ڈانٹا ڈپٹا، لیکن پھر بھی نہیں مان رہی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ لگتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور نے جو فرمایا کہ خط ہے، تو اس کی ساری تلاشی تو لے لی ہے، تو اس کے باوجود اس کے پاس وہ خط نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی، فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، خط اسی کے پاس ہے، اور تلوار اٹھائی اور کہا کہ اگر تم وہ خط نہیں نکالو گی تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا، اس لیے کہ جس ہستی نے ہمیں اس کی خبر دی ہے وہ ہستی جھوٹ بولنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بالوں کو کھولا اور گت، جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں، تو اس میں سے اس نے وہ خط نکال کے دیا۔ جب یہ خط واپس پہنچا، پوری پنچایت اور عدالت لگی۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے صفائی مانگی گئی، پتہ چلا کہ موقع بھی ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پورے واقعے کے بہت سارے فقہی پہلو ہیں، لیکن اس وقت میں ان پر بات نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے حاتم یہ کیا ہوا؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں بالکل آپ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کوئی یہ معمولی بات نہیں تھی کہ دشمن کو راز پہنچایا جا رہا ہے، اسلامی ریاست کے ساتھ ایک لحاظ سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، معمولی جرم نہیں تھا، سزا اس کی موت ہے اس غداری کی۔ عدالت لگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے حاتب تم اس کی وضاحت کرو۔ عرض کی اللہ کے رسول، جب سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں نہ میں نے کبھی کفر کیا ہے نہ کبھی کفر کو پسند کیا ہے۔ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اہل کفر سے کوئی ہمدردی بھی نہیں ہے، لیکن یہ خط اصل میں بھیجنے کا میرا صرف ایک مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ دشمن اب اس درجے کمزور ہو چکا ہے کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہماری تگ و تاز کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ان کو خبر ہو بھی جائے تو تب بھی وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے اہل ہی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ پیغام اس لیے بھیجا کہ باقی جتنے بھی لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں سب کی وہاں رشتہ داریاں ہیں، لہٰذا ان کے مفادات، ان کے بیوی بچے اور ان کے دیگر جتنے بھی تعلقات ہیں وہ بروئے کار لاتے ہوئے وہ تو کوئی نہ کوئی وہاں پر اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول میری تو وہاں کوئی تعلق داری اور رشتہ داری نہیں ہے، میرے بیوی بچے ادھر ہیں۔ تو میں نے یہ صرف اس لیے کیا تاکہ اس احسان کو مانتے ہوئے وہ میرے بیوی بچوں کو کسی طرح نقصان نہ پہنچائیں بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی۔ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ بات میں کر رہا ہوں کہ سچ نجات دیتا ہے، پچھلے جمعے کی جو گفتگو کو ساتھ ذرا ملا رہا ہوں کہ سچ نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت یہ کی کہ وہ گول مول بات کرنے کی بجائے، آئیں بائیں شائیں کرنے کی بجائے، وہ حق کو جب اختیار کریں گے، سچ کو اختیار کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کو کامیاب و کامران فرمائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ، بے شک حاتب نے سچ کہا ہے، اور تمہیں یاد نہیں ہے کہ یہ حاتب وہ ہیں جو غزوہ بدر میں حق کی حمایت کے اندر لڑے تھے اور اپنا سب کچھ اس نے دو پر لگا دیا تھا، اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اہل بدر کی سب اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف فرما دی ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو صرف غلطی نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ اس کی خدمات کو بھی تھوڑا بہت دیکھ لینا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں اس واقعے سے سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں صحابہ کی تربیت فرمائی، اپنا عمل پیش کیا، صحابہ کی تربیت فرمائی کہ عملی زندگی کے اندر سچائی کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ یہ انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا وصف ہے۔ اگر کسی انسان کے بارے میں یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ شخص اصل میں جیتے جی اخلاقی موت مر گیا، اس کا اخلاقی وجود ختم ہو گیا۔ اس لیے اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا پچھلے جمعے مثالیں دے کر کہ جاہلیت کے اندر بھی قریش مکہ شرک تو کرتے تھے لیکن جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیسر کے دربار کے اندر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوالات پوچھے گئے تو ایک بھی بات غلط نہیں کی۔ خوف کیا تھا کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو کہیں لوگ میرے بارے یہ نہ کہنے لگے کہ یہ جھوٹا ہے۔ یعنی کفر میں بھی لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ ان کے بارے میں یہ تصور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ یہ شخص جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مسلمان ہو جائے، کیا اس کے بعد یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر اس پیغمبر کی عملی زندگی کو اپنے لیے واقعتاً ہی نمونہ سمجھنے والے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ ایک چیز کو نتھی کر لینا چاہیے کہ ہم جو چاہے ہو جائے، ہم سچائی سے منہ موڑنے والے نہیں ہوں گے۔ ہر حال میں اپنے پیغمبر کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتے ہوئے ہمیشہ سچائی کا دامن پکڑیں گے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کا فرمان یہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک اور تباہ کرتا ہے۔ یہ پہلی اخلاقی قدر جس کا پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا اور اس پر ایک دو باتیں مزید عرض کر دی۔ ایک اور بہت بڑا وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف، جس کا عام چلن ہے ہماری زندگی کے ساتھ۔ دیکھیے یہ دین ہوائی دین نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہمارے سیرت اور کردار پر کوئی اثر نہیں ڈالتا تو یہ دین کا دعویٰ اور ایمان کا دعویٰ بالکل منافقت پر مبنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ دوسرا وصف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے کفار مکہ بھی آپ کی بہت قدر و منزلت کرتے تھے، وہ امانت، صداقت کے بعد امانت، دیانت، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ امانت و دیانت وہ وصف ہے جو اہل ایمان کے ساتھ اور ان کی سیرت کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل ایمان کی آپ کی اور میری سیرت کن بنیادوں پر کھڑی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ والذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل ایمان، یہ پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ یہ اپنی امانتوں کی بھی اور اپنے وعدوں کی بھی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن نے کس طرح واضح اور دو ٹوک انداز میں کیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا بظاہر معجزانہ جملہ کہ لا دین لمن لا امانت لہ،
اے لوگوں، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ بھئی حج عمروں سے دیندار ہونے کا تاثر نہیں بنتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں فرمایا کہ لا دین لمن لا امانت له، اس آدمی کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی کردار اس طرح کا پیش فرمایا، تربیت اس طرح کی اور لوگوں کو دکھایا کہ اس انداز میں تم نے اس وصف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نکلے حضور، عادت مبارکہ یہ تھی کہ دشمن پر اچانک حملہ آور خبر نہ ہو، رازداری کے ساتھ جب خیبر کے مقام پر آپ پہنچے تو لوگ حسب معمول باہر نکلے ہوئے تھے کاروبار کے لیے، کھیتوں کے لیے، اور چرواہے جو تھے وہ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ ایسے حالات میں پہنچے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر ایک شخص جو ہے جس کا نام اسود رائی، اس کو دیکھا، اس نے اسلام کے لشکر کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انداز، اطوار اور جو اس کو اس موقع پر نظر آیا، آپ کے حسن و جمال، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں نے مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میری طرف سے بیعت قبول فرمائیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیعت کر لیا تو عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، یہ بھیڑ بکریاں، میں اس کا چرواہا ہوں، فلاں یہودی جو ہے میں اس کا غلام ہوں، لیکن آج سے میں آپ کا غلام ہوا اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی آپ کا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت واپس جاؤ گے اور یہ بھیڑ بکریاں اس کے مالک کو لوٹا کے پھر آؤ۔ اس نے عرض کی اللہ کے رسول، اگر میں گیا تو وہ تو آنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ ان بھیڑ بکریوں کو پکڑو اور دروازے سے اندر کر کے پھر واپس آ جاؤ، کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گیا، واپس کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اسود رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، رنگ کے کالے تھے اور سوال بھی انہوں نے بڑے عجیب و غریب کیے۔ اے اللہ کے رسول، میں تو کالا کلوٹا ہوں، لوگ تو میرا نام بھی نہیں جانتے، مجھے اسود کہتے ہیں، جس طرح آپ پنجابی میں کسی کو کہہ دیتے ہیں بگو یا کالو، اس کا رنگ ٹنگ دیکھیں۔ اے اللہ کے رسول، کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس کے باوجود کہ میں کالا کلوٹا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ اے اللہ کے رسول، میرا کردار اور میرا ماضی اس طرح کا ہے؟ فرمایا پھر بھی۔ لیکن اس سب کے ساتھ جو چیز آپ نے سکھائی وہ کیا تھی کہ رنگ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، سوشل سٹیٹس ایک طرف، لیکن جب کوئی شخص امانت و دیانت کے اس منصب پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ اخلاقی اوصاف کو اپنا لے تو ہاں، میں محمد اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، بڑا آسان ہے اپنوں کے ساتھ امانت داری کرنا، اگرچہ ہمارے دور میں تو جس میں ہم جی رہے ہیں تو ہم سب سے زیادہ شریکہ لفظ ہم بولتے ہیں، اور تعلق وہاں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہم سب سے زیادہ اپنوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اپنوں کے ساتھ تم نے جو مہربانی کا سلوک کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ تم نے تو دشمن کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے کہ وہ بھی تمہاری امانت اور دیانت پر حرف گیری نہ کر سکے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، 13 سال کی مکی زندگی کو ذہن میں لائیے، ان تمام مصیبتوں، تکلیفوں کا تصور کیجئے جو قریش کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن اس کے باوجود اگر کسی شخص کی دیانت پر انہیں کوئی شک نہیں ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کردار، یہ ہے اصل کردار، اور اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ ہجرت کے لیے اللہ کے نبی روانہ ہونے لگے، دشمن اب بھی گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اہل مکہ کے تمام قبیلے، تمام خاندان، ان میں سے چنیدہ لوگ
मुशावरत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए घेरा डाले हुए हैं। इससे ज़्यादा दुश्मनी क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा और मौका क्या है कि ऐसे दुश्मन को हर तरह का नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन उस मौका पर भी जब अल्लाह की तरफ से आपको हिजरत की इजाज़त हुई तो अपने चचाजाद हज़रत अली को बुलाया। अभी दामाद नहीं वो बने, ये उससे पहले की बात। बुलाया और कहा कि अली मुझे हिजरत की इजाज़त हो गई है, तुम मेरे बिस्तर पर आराम करो और सुबह ये अमानतें जो अहले मक्का के फ़लाँ फ़लाँ ख़ानदानों ने मुझे दी हैं ये उनकी तरफ लौटा के तुम भी फिर बाद में हिजरत करना। हज़रात गिरामी, ये क्या है? ये कौन सा सबक है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे रहे हैं? ये इस चीज़ का सबक है कि इंसान का असल किरदार और उसकी शख्सियत का और उसके अखलाकी वजूद का जो असल नुक्ता कमाल है वो ये है कि वो अखलाकी तौर पर कितना बुलंद है। और आखिरी बात मैं गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अमानत और दयानत का ताल्लुक़ सिर्फ रुपए पैसे से नहीं है, इसको वसी तर तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। मैं और सब, आप सब, हम सब इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि हम उस अमानत का और उस दयानत का इजहार सिर्फ लेन देन में नहीं करेंगे बल्कि पूरी ज़िंदगी के मामलात के अंदर करेंगे। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदायत के मुताबिक अल मुजालिसु बिल अमाना, मजलिसे भी अमानत हैं। जो गुफ्तगू वहाँ पर हो उसको बाहर दूसरों के अंदर ज़िक्र करना, मियाँ बीवी के बाहमी गुफ्तगू और ताल्लुक़ वो भी अमानत है, उसको बाहर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स तुमसे मुशावरत करे, मशवरा करे, हुजूर ने फरमाया अल मुस्तशार मुतामिनुन, कि जो जिस शख्स से मशवरा किया जाता है वो भी असल में अमानतदार बनाया जाता है। भाई एक आदमी ने आपकी सलाहियत, आपकी अक्ल और दानिश उसको तस्लीम किया है और आपसे मशवरे के लिए हाजिर हुआ है। एक तो हुक्म यह है कि सही मशवरा देना है, उल्टा सीधा मशवरा नहीं देना, सही मशवरा देना है जो आप समझते हैं कि यही बात ठीक है। पूरी दयानतदारी का तकाजा ये है कि सही मशवरा दें। और दूसरा तकाजा ये है कि मशवरा देने के बाद ये मत कहिए कि ये तो बेवकूफ़ है, मैंने उसको ये बात बताई है। ये आपने उस अमानत के अंदर ख़यानत कर दी। आपने, अल्लाह ने जो आपको ज़हनी हवाले से सलाहियत अता फरमाई थी, जो दिमाग आपको अता फरमाया, वो आपकी कोई ज़ाती मिरास है, वो तो अल्लाह की तरफ से अता है। अल्लाह ने जो आपको अता किया, आप उसमें तकब्बुर के अंदर मुब्तला हो गए। तो याद रखिए कि तकब्बुर और जुल्म ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में देता है, आखिरत में तो देगा, लेकिन तकब्बुर और जुल्म करने वाले शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया के अंदर भी अमूमी तौर पर इसकी सज़ा किसी न किसी शक्ल में ज़रूर देता है। तो ऐसा शख्स जिससे मशवरा तलब किया जाए वो भी अमानतदार है कि अमानतदारी के साथ, पूरी दयानत के साथ मशवरा दे और फिर उस मशवरे की वजह से उस आदमी को जलील और रुस्वा न करे। तो मेरे भाइयों, कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये मत समझिए कि दयानत और अमानत की हुदूद सिर्फ लेन देन की हद तक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको वसी तर तनाजुर में इस्तेमाल फरमाया और यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई शख्स अमानत के अंदर ख़यानत करता है, एक हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की, मुनाफिक की 4 निशानियाँ हैं। इज़ा उतुमिना खाना, व इज़ा हद्दसा काज़बा, व इज़ा आहद गदरा, व इज़ा खासम फाजरा, कि जब मुनाफिक की 4 निशानियाँ हैं, अगर उसके अंदर चारों पाई गई तो पक्का मुनाफिक, बज़ाहिर मोमिन होगा लेकिन पक्का मुनाफिक। लेकिन अगर उसमें इनमें से कोई एक पाई गई तो तब भी गोया कि उसके अंदर निफाक की निशानी पाई गई है, जब तक कि उसको छोड़ ना दे। वो 4 निशानियां क्या हैं कि जब उसके, पहली बात ये फरमाई कि जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो उस अमानत के अंदर ख़यानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब गुफ्तगू करे तो गाली गलोच करे।
میں اور آپ سب اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو یاد رکھیں کہ امانت اور دیانت یہ کس طرح انسان کا اعلیٰ ترین اخلاقی وصف ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں پیچھے چلا گیا اور بالآخر بددیانتی کا ارتکاب کیا، اگر وہ واپس نہیں لوٹے گا تو پھر یہ بات، یہ حدیث یاد رکھیے کہ لا دین لمن لا امانت لہ۔ بددیانتی ہو سکتی ہے، خیانت ہو سکتی ہے، لیکن مومن کا یہ وصف نہیں ہے کہ وہ کسی خیانت کے ارتکاب کے بعد اس پر قائم رہے اور توبہ نہ کرے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ خیانت کرتا چلا جائے۔ گیس کا کنیکشن چوری کا لگایا وہ پوری فیکٹری چل رہی ہے اس پر، حج بھی ساتھ ساتھ کیے جا رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ حج کرنے کے بعد ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی۔ کوئی چیز صاف ہونے والی نہیں ہے۔ آپ نے کسی ایک آدمی کا حق نہیں مارا، پوری ریاست اور پوری قوم کا حق آپ نے اس کے اندر خیانت کی ہے۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، لیکن آپ اس صلاحیت کو پازیٹیو انداز میں استعمال کرنے کی بجائے اس صلاحیت کے اندر خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی ضرور پاس پرس ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، جو عملی زندگی ہے، اس کو کس انداز میں ہم نے اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو وہ بہترین نمونہ ہر اخلاقی قدر میں آپ کو ملے گا۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری ہے اور اگلے کئی جمعے اسی موضوع پر میں عرض کروں گا۔